کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین، والصلاة والسلام علی سید الکونین وعلی آلہ واصحابہ فازوا فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ تمامی حضرات یہ افراتفری کا ماحول بند کر دیں۔ بڑی محنتوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد یہ جلسے سجائے جاتے ہیں۔ دروازے دروازے بھیک کی طرح پیسے مانگ کر کے تب کہیں علماء و شورا کو مدعو کیا جاتا ہے، اسے صرف اپنے مزے کی خاطر تھوڑی سی دیر کے لیے لذت کی خاطر ضائع نہ کرو۔ یہاں پر آپ میری محبت میں تو آئے نہیں ہو، نہ نقیب اہل سنت بھائی کونین رضا کی محبت میں آئے ہو، یہاں آپ آئے ہو مدینے والے مصطفیٰ کی محبت۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں ذکر کرنے آیا ہوں تو اپنے آقا کی محبت میں آیا ہوں۔ قاری مشتاق صاحب قبلہ کی محبتیں شامل رہیں۔ پہلی بار زندگی میں اس علاقے میں آنا ہوا ہے۔ میں نے زندگی کا لفظ بولا ہے، یہ کوئی بیجا نہیں ہے، صحیح بات ہے، میں پہلی بار آیا۔ اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو اللہ اور اس کے حبیب نے چاہا تو بار بار آنا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ مخلوق جہاں ہوتی ہے وہاں آوازیں آتی ہی بہت ہیں، لیکن میں ادھر بالکل توجہ نہیں ہے، صرف آپ لوگوں کو کچھ پیغام دینے آیا ہوں۔ اور آپ خاموش مت رہنا۔ الرجال قوامون علی النساء کا جو معنی ہے اس پہ آپ بالکل صادق آئیے گا۔ مرد حاکم ہے عورتوں پر، اس کا الٹا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بڑی محنتیں کی ہیں ہمارے نقیب اہل سنت بھائی کونین رضا کشش صاحب نے اور ہمارے مسلم رضا صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بڑے اچھے کلام آپ نے سماعت کر لیے۔ کوئی تمہید نہیں باندھوں گا میں آپ کے سامنے، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے پوری تقریر اسی موضوع پہ کروں گا۔ بس 10 منٹ تک آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا شروع کے، اس کے بعد 1.5 گھنٹے تک میں آپ کو برداشت کروں گا۔ تھوڑا تھوڑا آپ اللہ آگے کو بڑھ جائیے۔ میں بریلی شریف اتنی دور سے آ گیا اور آپ تھوڑا سا قریب میں نہیں آ سکتے، بڑھ جائیے تھوڑا تھوڑا۔ یہ جگہ جو ہے اور جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملے اور وہیں سے سبحان اللہ بولیں۔ آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ آوازیں کچھ زیادہ آ رہی ہیں، اس لیے آپ اپنے مائک کی آواز بڑھا کر کے رکھیں، جہاں تک سیٹی نہ مارے وہاں تک۔ اب آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے، اچھا آپ خاموش ہو جاؤ گے، سب خاموش ہو جائیں گے، بس 10 منٹ رک جائیے۔ اب آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے حضور شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وصفت کلن سعدی ناتمام علیک الصلاۃ نبی والسلام۔
وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر ازہر فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پہ سجا کے پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، ارے درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ پڑھیے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک شعر اور پوری تقریر اسی پہ، تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے، سبحان اللہ، تیرے اعمال ایسے ہوں جہاں میں نام ہو جائے، تیرا ہر لفظ امت کے لیے پیغام ہو جائے، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے، بنا کردار کو بے مثل اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بنا کردار کو بے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے، کہ تجھ کو غیر دیکھے داخل اسلام ہو جائے، کہ تجھ کو غیر دیکھے داخل اسلام ہو جائے۔ اب رات میں نے 28 پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کس سے فرمایا رب نے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والا کون ہے؟ اگر لفظ آمنو پہ غور کر لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ ایمان والا کون ہے۔ آمنو میں 4 حرف ہیں، پہلا حرف حمزہ ہے، آپ کو سمجھانے کے طور پہ میں کہہ دوں کہ الف، حالانکہ الف اسے کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت نہ آئے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، یہ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ دوسرا حرف میم ہے، تیسرا حرف نون ہے، چوتھا حرف واو ہے۔ یہ چاروں حرف ہمیں الگ الگ پیغام دے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں آنے والوں، حمزہ الف کہہ رہا ہے اللہ کو مانو، میم کہہ رہی ہے محمد رسول اللہ کو مانو، نون کہہ رہا ہے سارے نبیوں کو مانو، اور واو کہہ رہا ہے سارے ولیوں کو مانو۔ تو اے ایمان والو، بچاؤ انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا جہنم کی آگ سے۔ آج ہم اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لیں تو آج ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سینہ تان کے یہ کہیں کہ یہ نیکی ہم کو جنت میں لے کے جائے گی۔ آج میرا معاشرہ تباہی کے اس دہانے پہ پہنچ گیا کہ جہاں سے اس کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آج خواہشات میں ہم گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو نہ ہم اپنے آپ کو ہی جہنم کی آگ سے بچا پا رہے ہیں اور نہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا پا رہے ہیں۔ آج میرے مسلم معاشرے کی حالت آپ دیکھیں، تقریباً 40,000 سے زیادہ مسلم بیٹیاں آج ارتداد کی طرف چلی گئی، مرتدہ ہو گئی۔ کیا اس کے ذمہ دار ہم نہیں؟ کیا آج اس کا ذمہ دار میرا معاشرہ نہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ جلسے میں آ گئے، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول دیا تو جنت مل جائے گی،
जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। रब फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता इला आखिरिल आया, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, जरा उनका खौफे खुदा देखिए। हजरत उस्मान गनी को आप देखिए, जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होकर इतना रोते कि आंखों से आंसू बरसने लगते, दाढ़ी भीग जाती, जमीन पे आंसू टपकने लगते। देखने वाले देख के कहते आप तो ज़ुल्लुरैन हैं, आप तो जामिउल कुरान हैं, आपको नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो उसके लिए आगे बड़ी परेशानियों का सामना है। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो करीम मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हज़रत पैगामे मुस्तफा कौन पे। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी सेहत पे घमंड आने लगे, कभी बेटों की मुलाजिमत पे तकब्बुर आने लगे, कभी अपनी बेहतरीन बिल्डिंगों पे फख्र महसूस होने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा जो बेहतरीन बिल्डिंगों में रहते थे उनकी आज हड्डियों के नामों निशान मिट गए। कब्रिस्तान में जाकर के देखो किस चीज पे घमंड किया जा रहा है, किस चीज पे तकब्बुर किया जा रहा है, किस दौलत पे नाज करता है, वो दौलत रूह निकलने के बाद में कूद के दूसरे की झोली में चली जाती है। किस औलाद पे नाज करता है जिसे आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें अपलोड करने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तेरे लिए ईसाले सवाब करेगी, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, वो सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरे पे डाल के जाए। जो औलाद आज मोबाइल की वजह से अपने बाप से बात करना पसंद नहीं करती, अपनी माँ से बात करना पसंद नहीं करती, क्या उम्मीद करते हो वो कब्र पे जाके तुम्हारी सूरह यासीन पढ़ के आएगी? क्या उम्मीद करते हो क्या वो कब्र पे तुम्हारी जाकर के कुरान शरीफ की तिलावत करके आएगी? अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाओ कि ताकि जब जनाजा उठे तो वो पटवारे की लड़ाई न करे बल्कि सहारे कर करके कुरान की तिलावत करते हुए ना आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, तालीमात-ए आला हज़रत, उनसे मुक़द्दर। आज जिन हुफ़ाज़ को हिदायत की निगाह से देखा जाता है, आज जिन उलमा को तौहीद की निगाहों से देखा जाता है, हमने दुनिया का जायजा लिया है। एक साहब मुझसे बोले मौलाना जितने तुम पूरी साल में कमाते हो, मैंने अपने बेटे को दुनियावी तालीम दी, वो मेरा बेटा 1 महीने में कमा करके लाता है, तुम पूरी साल कमाते हो वो 1 महीने में कमा के लाता है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बोले मौलाना क्या मिला ये तालीम हासिल करके? हमने कहा इस तालीम को हासिल करने के बाद में सबसे बड़ी खुशी ये मिली है कि हम शाम को तुम ईशा की नमाज अदा करके सुकून से सो जाते हैं, फजर में सुकून से उठ करके अल्लाह की इबादत करते हैं, नींद की गोली खाना नहीं पड़ती है। जिसके पास में दौलत है उसे तब तक नींद नहीं आती है जब तक नींद की गोली नहीं खाता है। पता चला रब कुरान में फरमाता है, मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह
چاہے بھیک مانگ کے دے دے، چاہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے ماں۔ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی صرف وسیلہ ہے، خدا دیتا ہے۔ آج ہم اپنے نامہ اعمال کا جائزہ نہیں لیتے۔ آج ہم جو رونا روتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ برکت ہمارے گھر سے ختم کیسے ہوئی؟ اللہ کے ذکر سے برکت آتی ہے، قرآن کی تلاوت سے برکت آتی ہے۔ ہم نے قرآن کو ایسے طاق میں رکھ دیا جہاں آج ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ یہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، یہ سنیں، اس عرص پاک سے کچھ پیغام لے کر کے جاؤ۔ جلسے ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہوتے، جلسے قوم کو پیغام دینے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ جب تہذیب کی ذات بگڑ جاتی ہے اسے سنوارنے کے لیے جلسے ہوا کرتے ہیں۔ مسجد کا شکم نمازیوں کی غذا سے خالی ہو جاتا ہے تو نمازیوں کی تعداد میں اضافہ کرانے کے لیے جلسے ہوا کرتے ہیں۔ قوم کے اندر بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے تو انہیں صراط مستقیم پہ گامزن کرنے کے لیے جلسے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اے میرے پیارے عزیزوں، ایک پیغام لے کر کے جاؤ۔ رب فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج میرے گھر میں 10 لوگوں کی فیملی، کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ آج موبائل اٹھا کے ایک طرف رکھ دو اور سب لوگ آج گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اپنی بیٹی سے کہیں بیٹی یہ موبائل ایک طرف رکھ دے اور حضرت فاطمہ کی سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں بتایا اپنی بیٹیوں کو کہ بیٹی حضرت فاطمہ کا پردہ کیا ہے۔ کبھی نہیں بتایا بیٹی حضرت زینب نے کربلا کے میدان میں بھی پردہ نہیں چھوڑا۔ کبھی نہیں بتایا ہم نے اپنی بیٹیوں کو کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حضرت سکینہ نے کبھی پردہ نہیں چھوڑا۔ بیٹی پردے کے ساتھ رہو گی تو کربلا والی حضرت زینب خوش ہوگی، اور اگر بے پردہ رہو گی تو ممبئی کی آوارہ خوش ہوگی۔ کبھی ہم نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے یہ پیغام نہیں دیا اپنے گھر والوں کو۔ میرے آقا فرماتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ باپ اولاد کا ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کا ذمہ دار ہے، شوہر بیوی کا ذمہ دار ہے۔ اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے کہو۔ خود بھی قرآن کی تلاوت کرو، گھر والوں سے بھی قرآن کی تلاوت کے لیے کہو۔ اب آؤ ذرا دیکھو گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچانا ہے۔ تو میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ کتنی باتیں سکھاؤ اپنی اولاد کو؟ 3 باتیں سکھاؤ۔ آقا فرماتے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دل میں ڈال دو، اپنے نبی کا پیار ان کے دل میں ڈال دو، اپنے نبی کی محبت ان کے دل میں ڈال دو۔ جب نبی کی محبت ان کے دل میں ہوگی، نبی کا پیار ان کے دل میں ہوگا، وہ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہ کسی بھی کالج میں چلے جائیں، کوئی ان کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا ہے۔ نبی کی محبت کب پیدا ہوگی؟ جب 20 سال کا ہو جائے گا تب نبی کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، جب 25 سال کا ہو جائے گا تب اس کے دل میں نبی کی محبت ڈالنی ہے۔ تو سنو، بچپن ہی سے نبی کی محبت اس کے دل میں ڈال دو، بچپن ہی سے اسے قرآن پڑھنے کی تلقین کرو، بچپن ہی سے اس کو نبی کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کے لیے کہو، کیونکہ نبی کی محبت نبی پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے، اچھی آواز میں نعت نبی سننے سے پیدا ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ آؤ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے کوئی ان کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں اور آگے بڑھتا ہوا چلوں۔ حضرت عمار ابن یاسر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ نبی کے پیارے صحابی ہیں۔ کافروں نے آگ کے شعلوں پہ پہلے ان کو لٹایا اور لٹانے کے بعد میں ان کے جسم سے چربی پگھلی اور آگ کے شعلوں کو بجھا دیا۔ اس سے بھی ان کی عداوت کی آگ نہیں بجھی تو آگ جلا کر کے حضرت عمار ابن یاسر کو آگ میں ڈال رہے تھے۔ میرے آقا گزر کے جا رہے
نے عرض کیا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ میرا حال دیکھیے۔ آقا نے اپنے عاشق کے لیے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے۔ میرے آقا دعا کرتے ہیں یا نارو دونی پڑھتا ہوں وسلامن علی عمار کما کنتے علی ابراہیم، آج میرے عمار پہ ویسی ہی ٹھنڈی و سلامتی والی بن جا جیسی حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی و سلامتی والی ہوتی تھی۔ حضرت عمار یا ابن یاسر جب آگ کے اندر جاتے ہیں تو آگ ٹھنڈی و سلامتی والی بن جاتی ہے۔ آپ آگ سے باہر نکلتے ہیں، مکے کے کافروں نے کہا اے عمار ابن یاسر اگر تم کسی قبیلے کی لڑکی سے کہو تو ہم تمہاری شادی اس سے کرا دیتے ہیں، تم اگر کسی قبیلے کے سردار بننا چاہتے ہو تو ہم سردار تم کو بنا دیتے ہیں، اگر تم جتنی دولت چاہتے ہو تو دولت لا کر کے ہم تمہارے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ نبی